الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب آوازیں بلند پڑھیے انتہائی ذوق سے پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت علامہ مولانا محمد شہباز احمد چشتی صاحب زید مجدہ علماء کرام میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سنا خان اور آج دی اس نورانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا بے حد و بے حساب فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے، اور کرم بالائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سانو با ادب بنایا ہے۔ اللہ کریم دی توفیق نال اسی اس محفل پاک اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جناب محترم مقصود احمد صاحب نے اج دی اس محفل نو ترتیب دیتا ہے، سجایا ہے، منعقد کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اندر، جان اندر، مال اندر، عشق اندر، ذوق اندر بے حد و بے حساب برکتہ نصیب فرمائے۔ انہاں دا دل کردہ سی کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا اج دی محفل اندر تذکرہ کیتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ایک نمی گل نہیں، انہاں دریاواں وچ، انہاں گہرے پانیاں وچ اور انہاں سمندراں وچ غوطے لان والے بڑے بڑے پرانے عاشق ہیں، اور اسی چونکہ اہل سنت و جماعت ساڑھے پیش نظر ایک حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کہ اسی جنوں ماننے آنا مرضی نال نہیں مانتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال مانتے۔ جنہوں اینی کو بولی میری سمجھ آئی ہو سبحان اللہ کہہ سکتا، اور میری ایک عادت ہے تسی سارے بھی ٹور جاؤ نا تے دو بندے بیٹھے رہن تے میں تقریر تاں بھی ایਂ جی کرنی ہے جو میں کرن لگا۔ سبحان اللہ، تو سامنے آؤ، پیچھے تو بیٹھے لینا دینا نصیبہ دا، ایتھے سامنے آؤ، سامنے آؤ، سامنے سامنے بالکل سامنے آؤ، ایتھے زیارت ہوگی تواڈی ایتھے۔ ہاں جی، مقصود ہوئے تو لکیا رہے دے بارے نہیں کھانا، دو بندے نہیں لک دے، ایک مقصود تے ایک مطلوب۔ اچھا لاؤ پھر ہمارا بھی دیکھ لیں، پھر تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھ دیں۔ اساں جنوں بھی منے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو منے ہیں۔ میں وہ دی مثال ایک دینا تاکہ میرے ورگا سادہ بندہ بھی گل سمجھ جائے۔ سچا چاچا ہو نہ ابو لہب ہوئے، سچا چاچا
اسی انہوں جہنمی سمجھنے ہیں، انہوں دوزخی سمجھنے ہیں۔ کیوں؟ اساں جدو وینے آنا کہ ادھے گلے وچ میرے محبوب دی غلامی دا پٹا نہیں، پھر اسی انہوں مندے ہی نہیں تے جے منن تے آئیے تے کالے رنگ دا بلال ہی کیوں نہ ہو، ذات دا حبشی ہوئے، صفت دا غلام ہوئے، سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا ہوئے، نک موٹا ہوئے، ہونٹ موٹے ہون، پیرہ دیا بیائیاں پھٹیاں ہون، تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے بیان دے ہیں، سیدنا بلال، وہ ساڑھے سردار بلال، ساڑھے سردار بلال، وجہ کی ہے کہ جدو منے ہیں یار دی وجہ تو منے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قاصد بن کے گئے نے مکہ شریف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے انہوں نے پیغام دیو اسی لڑنے واسطے نہیں آئے، اسی عمرہ شریف دی نیت نہ لائے، اسی طواف کعبہ دی نیت نہ لائے، تو انہوں نے آکھیا عثمان تیرا ساڑا تعلق کے رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، تو طواف کر لے، تو کی کر لے بولو، تو طواف کر لے، لیکن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا طواف نہیں کرن دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دیتا سی، انہوں نے آکھیا محبوب ہون نہ تو میں طواف کروں، میں وہ تبلیغ کرنی ہوئی نہیں جدے ویچ یار دا پیار نہ ہو۔ لوگی کھورے کیویں عشق تو رکھیاں نمازاں پڑھ لیں گے، جو کہتے ہیں کہ خیال آ جائے نبی کا نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کیا بات ہے تیری تے تیری نماز دی جیڑی شیشے دی، ذرا کو ٹھوکر لگی خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے پائیرہ دی نماز ٹوٹ گئی، رضوی صاحب تو اڑی نماز کیڑی ہے؟ میں کہ ساڑھی سٹین لیس سٹین دی، جنہوں نے VCM وینل کوٹڈ میٹل کہ جیڑا اینٹی رسٹ ہوئے، جیڑا 1000 سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے سمندر وچ روے نا تے خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پانی وچ روے تے کدی بھی ساڑیاں نمازاں ٹوٹ دیاں نہیں، نہ ساڑیاں نمازاں نو زنگ لگدا ہے۔ میری گل سمجھ آ گئی؟ اے بے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عشق کسی کو پوچھ کے سودا نہیں کرتا، عشق کسے کو پوچھ کے سودا نہیں کردا، عشق اپنی طاقت، عشق اپنی پاور آپ رکھ دے کہ صرف عاشق نو رستہ دیندہ ہے کہ آ رائی جیڑا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بل جاتا ہے، سیدھا رستہ ہی ایس رستے لگ جا، تیرا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے گا، اور کائنات دا او اہم ترین فرد ہے جدا سودا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار میں ہو جائے، اور جیڑا اپنے آپ نو بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ دے وے، او دی قربانی بھی قبول ہے، او دا جانا بھی قبول ہے، او دا آنا بھی قبول ہے، او دا رہنا بھی قبول ہے، صرف دنیا تے نہیں بلکہ قبر میں بعد میں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرنے واسطے پہلے تشریف لے آؤں۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے کوئی پتہ نہیں سی کہ میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ نے کوئی خبر نہیں سی، آپ دی کوئی توجہ نہیں سی، لیکن یاد رکھیو میرا رب جنوں جڑے کام واسطے چون لیں دے نا، ہمت نہ بھی ہوئے تے میرا رب ہمت عطا فرما دیتا ہے، ہمت نہ بھی ہوئے تے میرا سونا رب ہمت عطا کر دیتا ہے۔ صرف غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک جنازہ ویکھیا سی لاہور دے اندر، باٹی چوک وچ، باٹی چوک دا پتہ جی کہ دس دے جی کتھے وے باٹی چوک، میں بیٹے تو دس دینا
داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مزار شریف تو نکلو نا تے اردو بازار والا ہی ہے، اتھے بھی باٹی گیٹ، باٹی تو مراد ہے بٹی گیٹ، ٹھیک ہے، وہ معروف ہو گیا باٹی گیٹ دے نام، اس دور داتا صاحب دے دور تو پہلا دا نام آئے دا باٹی گیٹ، وہ دے نال جتنا چوک ہے انہوں بٹی چوک آتے ہیں۔ اتھے ایک عالم دین دا جنازہ پہ گزردا سی، عالم دین دا، عالم دین دا نام کی سی مولانا تاج دین صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دا جنازہ پہ گزرے تے جنازے دے نال سینکڑوں دی تعداد جنہ مریدین، متوسلین، محبین، عقیدت مند، پھر طلبہ، شاگرد، پیر جنازہ تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نا اتنے کھڑے سن باٹی چوک وچ، انہاں دا اچانک دھیان پہ گیا تے دل چوں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بس دلوں پتہ کی نکلے اندر یا اللہ اینا کو جنازہ کے منوں ہی دے چھڑی، سبحان اللہ دے آخو اینا کو جنازہ منوں ہی دے چھڑی، اے انہاں دی گل میں اپنے کولوں لگا کرنا۔ میرے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا علم دین ایک باری اپنا سودا تے میرے محبوب دے بازار وچ کر، پھر جنازہ لوگی ویکھ کے مثالاں دین کر جی ہائے ہائے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے یار، میں تھوڑے تھوڑے دانے کوئی ادھروں لے کے کوئی ادھروں لے کے ایک گلدستہ جا بنانے لگا تو میں تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، عشق عشقی ہوتا ہے، میں پہلا دسیا عشق عشقی ہوتا ہے تے جنوں رب چون لوے نا خدمت واسطے پھر وہ دے عشق دیاں لوگ مثالاں دے کے فخر کردے ہوندے نے کہ فلانا عاشق، مثال دے دیا ایک وہ ہے جنہیں ویکھے ہے لنگ دیا تے ایک وہ ہے جنہیں چوڑی پا کے ویکھے ہے، دونوں عاشقاں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، دونوں عاشقاں میں ہے وہ بھی عاشق تے ہے وہ بھی عاشق، لیکن ایک لنگ دیا محبوب نو ویندا پیا تے دوسرا غار سور وچ چوڑی پا کے ویندا پیا، جی فرق ہو گیا دونوں چ۔ اچھا ایک وہ جنہیں ویکھیا بھی نہیں تے لوگ پھر بھی عشق دیاں مثالاں دے دیں، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہے، یہ تے گل سمجھ آ گئی تے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں ویکھیا، لیکن انہاں دیاں لوگ مثالاں دے دیں تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما دے اتنا بڑا عاشق سید التابعین، اے خیر التابعین، اے افضل التابعین، اے جننے صحابہ دی زیارت کرنے والے اور سارے جو افضل جڑا ہے نا وہ اویس کرنی، کون ہے بولو؟ اویس کرنی۔ اے گل نو ذرا بڑی توجہ نہ سن لے، میں دسیا کہ عشق ہوندا ہے تے عاشق ہوندا ہے، وہ جدوں جوت لگ جائے نا ایک کام میں وہ میں کرنا پیا میں نہیں پایا تکمیل تک پہنچا سکیا، دوجا کام میں وہ قبلہ چشتی صاحب کر دینے پہ نہیں کام دی تکمیل ہو سکی، ایک تیسرا بھی جھوٹے ہے وہ آندا ہے انہاں دوواں کول تے مکمل نہیں ہویا لیکن مولا منوں توفیق دے ایک کام میں مکمل کرنا۔ میں گل کسی وجہ تو کیتی ہے، گل سمجھو۔ ایک سی غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ، ایک سی غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہاں دوواں نے راجپال کھتری نو مارن دی کوشش کی تھی لیکن دوویں کامیاب نہ ہو سکے۔ غازی عبدالعزیز زخم ضرور لائے لیکن وہ کھتری واصل جہنم نہ ہویا۔ تے علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نا اپنے باپ دے نال راجگیری دا کم کر دے سن، کوٹھی بنانے، اٹھا لاڑیاں، مکان تعمیر کرنے لوگاں دے، تے باپ دے نال کم کر کے نا ہتھاں تے چنڈیاں پہ گئی، ہاتھ بڑے سخت ہو گئے، عمر اتنی کوئی نہیں ہے
عمر 28-29 سال اس طرح ہاتھاں دے چڑیاں پی گئی. ایک دن اپنے ابا جی دے نال نا ٹھیکہ لیا کوہاٹ ریلوے اسٹیشن دا. کتھے؟ لاہور نہیں, کوہاٹ ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ لیا. تے جدو ٹھیکہ لیا نا تے ابا جی تے آپ دوویں اتھے چلے گئے. جا کے کام بھی کرنا, 5 وقت مسجد اندر جانا, نماز با جماعت باپ نے بھی تے علم دین نے بھی دوواں نے جا کے با جماعت نماز قائم کرنی. ایک دن جو ہویا ابا جی نماز پڑھ کے کام تے آ گئے تے علم دین تھوڑی دیر مسجد وچ بیٹھ گئے. ایک بابا جی سن اتھے مسجد دے اندر, وہ بیٹھ کے نہ روئی جان. علم دین کلا ہی مسجد دے اندر اس ویلے تے جاؤ بابا جی نے ادھر رون دیاں, بابا جی دے رون دیاں آوازاں علم دین دے کلاں وچ پئیاں. وہ بزرگ سن, بڈھے سن, ضعیف, انہاں دے کول آ کے نا علم دین آ کے بیٹھ گئے. تے آ کے کہنے لگا بابا جی روتے کیوں؟ تے بابا جی کوئی جملہ آکھن, یا اللہ جی میری اکھاں ہوندیاں میں تیرے محبوب دا بدلہ لے لیندا. بس کوئی گل کری جا, ایک ہی گل, یا رب العالمین اگر میری آنکھاں ہوندیاں میں تیرے یار دا بدلہ لیندا. یا رب العالمین میرے بازو سلامت ہوندے, طاقت ہوندی انہاں دے اندر, میں بڑا توانا ہوندا, جوان ہوندا, گبرو ہوندا تے میں جا کے بدلہ لیندا. لیکن یا رب العالمین نہ میں دوڑ سکنا وا, نہ میں اتنا چل سکنا وا, نہ جا کے میں لڑ سکنا وا, نہ اتنی ہمت میرے اندر رہ گئی, نہ اتنی استطاعت رہ گئی, نہ اتنی میرے اندر طاقت رہ گئی. لیکن عرض کردا ہے بار بار میرے کریم رب میرے طاقت عطا فرما دے, میں جا کے بدلہ لے لواں. بابا جان روئی جا رہے نے, روندیاں ہچکی بن گئی ہے. علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بابا جی دے کول آ کے بیٹھ گئے, آ کے کہنے لگے بابا جان کیوں اتنا روندے ہو پے؟ بابا جی کوئی جملہ بار بار آکھی جاندے رہے پے. علم دین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے نے کہنے لگے بابا جی مینوں گل تے دسو, رونا بند کرو, مینوں دسو تہاڈے رون دی وجہ کی ہے؟ بابا جی کہنے لگے علم پترا اے جوانا میں روندا اس واسطے آ پیا, میرے رون دی ایک پیچھے وجہ ہے. انہاں کیا بابا جی وجہ پوچھن واسطے میں کول بیٹھا, دسو وجہ کی ہے؟ بابا جی بولے کہنے لگے اے پترا وجہ ہے ایک راجپال کھتری ہے, ایک ہندو ہے, اس نے بے ایمانی کیتی ہے, اس نے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی, انہیں ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی ہے, انہیں کتاب لکھی ہے, اودا نام بڑا خطرناک رکھیا ہے, بلکہ اس نے اودے اندر ایسے ایسے جملے ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے لکھے نے جڑے پترا میں زبان تے نہیں لیا سکدا. علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بابا جی دا رونا برداشت نہ کر سکے, اونچی آواز نال غازی علم دین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی رون لگ پے تے بابا جی نو کہنے لگے اے بابا جان تسی فکر نہ کرو, بڑھاپے دی وجہ نال جڑا کم تسی نہیں کر سکے میں مسجد دے اندر بیٹھ کے تہاڈے نال وعدہ کرنا وا پیا, او کم انشاءاللہ میں تہاڈا سر انجام دے عشق اپنا فیصلہ آپ کراندا ہے. عشق اپنا فیصلہ, عشق اپنا فیصلہ آپ کراندا ہے. انہیں آکھیا بابا جان فکر نہ کرو, جڑا کم تسی نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ میں علم دین کر دیاں گا. بابا جی پوچھن لگے علم دین پترا کتھوں آئے؟ بابا